بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ آج ہمارا علم النحو کا 20واں سبق ہے، اور 20ویں سبق میں اور اس سے پہلے جو اسباق ہے اس میں ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا۔ مرکب اضافی کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ دو اسم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے۔ جس اسم کی نسبت ہوتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جس اسم کی طرف ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مختلف صورتیں جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ ایک صورت یہ کہ مضاف بھی ایک ہو، مضاف الیہ بھی ایک ہو، جیسے غلام و زیدن، وہ آپ کو سمجھا دی تھی۔ پھر کل آپ کو بتا دیا تھا کہ مضاف ایک ہو لیکن مضاف الیہ زیادہ ہو۔ مضاف کیا ہو؟ ایک ہو، مضاف الیہ زیادہ ہو۔ کل اس کی آپ کو پریکٹس کرا دی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم تیسری ایک صورت ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ اسم ہو اور مضاف الیہ اس میں اشارہ ہو۔ مضاف اسم ہو اور مضاف الیہ کیا ہو؟ اس میں اشارہ ہو۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ترکیب بھی سکھانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ کرنا بھی آپ کو آ جائے۔ تو صورت ہمارے پاس کیا پیش آئی کہ مضاف جو ہے وہ اسم ہو اور مضاف الیہ اس میں اشارہ ہو۔ اس میں اشارہ بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ اس میں اشارہ کون کون سے ہے۔ ہذا، ذالکا، تلک، تانکا، ہذہ، یہ سارا انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کچھ ہوگا۔ تو مضاف اسم ہو، مضاف الیہ اس میں اشارہ ہو، جیسے قصر هذا الملک کبیر، قصر هذا الملک کبیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں قصر ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اور هذا اس میں اشارہ ہے، الملک بھی ایک اسم ہے، کبیر بھی ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک دو تین چار اسما آ گئے۔ اب ان کو آپس میں ہم نے جوڑنا کیسے ہیں، ان کو آپس میں ملانا کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قصر جو ہے مضاف ہے، قصر محل کو کہتے ہیں، قصر کیا ہے؟ مضاف ہے۔ ہاذا، ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، ہاذا یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہاذا کے ذریعے سے، ہاذا اس میں اشارہ ہے۔ الملک، الملک بادشاہ کے معنی میں ہے، بادشاہ، ٹھیک ہے، بادشاہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ھذا قلم، ھذا اس میں اشارہ ہے اور قلم کی طرف اشارہ کیا گیا تو اسے مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ کہتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ اور الملک مشار الیہ۔ اب یہ اشارہ مشار الیہ یہ بھی آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی آپ یہ آپ کو بتایا نا کہ مضاف مضاف الیہ آپس میں ملتے ہیں، موصوف صفت آپس میں ملتے ہیں، اشارہ مشار الیہ ملتے ہیں، اسی طرح مبتدا خبر ملتے ہیں آپس میں، اور اسی طرح آگے ہم پڑھیں گے اس میں موصول اور صلہ آپس میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ ان دونوں کو ملانا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ بنے گا۔ یہ مل کر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا۔ یہاں پہ لکھا کچھ اور ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ قصر مضاف تھا نا، قصر مضاف تھا، قصر مضاف تھا۔ ھذا اس میں اشارہ، الملک مشار الیہ، اس میں اشارہ ھذا اپنے مشار الیہ الملک سے مل کر قصر مضاف کے لیے مضاف الیہ،
मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा। क्या आप बोलेंगे? मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा और कबीर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ये आपके सामने तरकीब बयान कर दी। ये आपके सामने क्या कर दी? तरकीब बयान कर दी। उम्मीद करता हूँ कि तरकीब की समझ आ गई होगी। तरकीब की क्या हो गई होगी? समझ आ गई होगी। कसरु मुजाफ हाजा इसम इशारा अलमलिक मुशारुन इलैह। इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, कबीर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अब इस तरह अगर हमारे पास कोई मुरक्कब आ जाए, इसमें मुजाफ इसम हो और मुजाफ इलैह इसमें इशारा हो, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें इशारा का तर्जुमा करेंगे। इसमें इशारा यहाँ पे क्या है? हाजा। इसमें इशारा यहाँ पे क्या है? हाजा। ठीक है, हाजा का माना ये भी होता है और उस भी होता है। अल फिर उसके बाद क्या करेंगे? मुशारुन इलैह का तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले इसमें इशारा का तर्जुमा किया, तो इसमें इशारा यहाँ पे क्या है? हाजा, ये या उस। ये तर्जुमा साथ में लिखते भी जाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले इसमें इशारा का तर्जुमा किया, हाजा, इस। और फिर मुशारुन इलैह क्या है? अल मलिक, बादशाह, इस बादशाह। और फिर उसके बाद मुजाफ का तर्जुमा करेंगे, इस बादशाह का महल, इस बादशाह का महल। ठीक है। तो अब ये कसरु हाज़ल मलिक, ये पूरा मुब्तदा था, इसका तर्जुमा हो गया। अब उसके बाद खबर का तर्जुमा करेंगे, इस बादशाह का महल कबीरुन, बड़ा है। ठीक है। और आखिर में है लगा दिया। तो भाई ये समझ में आ गया? ये तरकीब समझ आ गई? एक दो और मिसालें हल कर लेते हैं ताकि हमें समझने में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। देखें, एक और मिसाल हम आपके सामने बयान करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। क़ादिमु, क़ादिमु हाज़ल उस्ताज, हाज़ल उस्ताद, क़ादिमु हाज़ल उस्ताज़ी सालिहुन, क़ादिमु हाज़ल उस्ताज़ी सालिहुन। ठीक है। ये मुज़ाफ़िल है जो है, ये इसके नीचे ज़ेर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो क़ादिमु हाज़ल उस्ताज़ी सालिहुन। आवाज़ के बारे में ज़रा कंफर्म कर दें, आवाज़ साफ़ आ रही है कि नहीं? इसने लिखा कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, स्लो है। ज़रा आवाज़ कंफर्म कर दें, आवाज़ ठीक है कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, पहले इस जुमले की तरकीब हम करते हैं। ठीक है। अब पहला लफ्ज़ क्या है? ख़ादिमु, ख़ादिमु। ये ख़ादिमु क्या होगा? ये मुज़ाफ़, ये ख़ादिमु क्या है? मुज़ाफ़ है। ये दूसरा लफ्ज़ क्या है? हाज़ा, हाज़ा क्या होता है? इसमी इशारा, इसमी इशारा। अब ये किसकी तरफ इशारा किया गया है? अल उस्ताज, अल उस्ताज की तरफ। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, मुजाफ मुजाफ इलैह, मौसूफ सिफत, इसमें इशारा, मुशारुन इलैह, इसमें मौसूल सिला, फेल फाइल, मुब्तदा खबर, इनका आपस में रिश्ता कराना होता है। इनका आपस में क्या करना होता है? जब जोड़ मिल जाए तो फिर इनका रिश्ता कराना होता है। अब ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह का जोड़ मिल गया तो इनका रिश्ता करा दिया। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर ये क्या हो गया? मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। ठीक है। अब यहाँ पे मुजाफ जो है, इसकी शादी हमने करानी थी, इसके लिए लड़की मौजूद नहीं थी, तो यहाँ पे मुजाफ इलैह लड़की मिल गई। अब इन दोनों का आपस में रिश्ता करा देंगे।
تو یہ کیا بن جائے, رشتہ کرا دیں گے تو کیا بن جائے گا, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. اب یہ یہاں پہ مبتدا جو ہے یہ اگلی نسل آ گئی, اب اس کی شادی کرانی ہے, تو یہ صالحن, صالحن یہ اگلی نسل میں سے خبر ہے, تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو ہم نے ترکیب کر دی, یہ ہم نے کیا کر دی, ترکیب کر دی. اب یہ ترجمے کی طرف ہم نے آنا ہے. میں نے کیا بتایا کہ ترجمے میں ہم سب سے پہلے کس کا کرتے ہیں, اس میں اشارہ کا, اس میں اشارہ کا, اس میں اشارہ یہاں پہ کیا ہے, ہاذا, تو کیا کہیں گے اس, اور پھر اس کے بعد کس کا ترجمہ کرتے ہیں, مشار الیہ. مشار الیہ کیا ہے, استاد, اس استاد کا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کریں گے, اس استاد کا خادم, خادم خدمت کرنے والا, اس استاد کا خادم, تو یہ مبتدا کا ترجمہ ہو گیا, ٹھیک ہے. آگے پھر خبر کا ترجمہ کریں گے, صالح نیک ہے, پھر آخر میں ہے لگا دیتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آ گیا, خادم هذا الاستاذ صالح, خادم هذا الاستاذ صالح. ترکیب بھی کر دی, ترجمہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا. دونوں کام الحمدللہ ہو گئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی, سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ایک اور مثال حل کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. طلاب, طلاب, طلاب یہ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے, یہ آپ لوگ سوچیں ذرا. طلاب, طلاب هذه المدرسة, هذه المدرسة, مدرسة, طلاب هذه المدرسة, یا طلاب هذه المدارس, مدارس کر دے, جمع کر دے, طلاب هذه المدارس غافلون یا عاقلون, عاقلون, طلاب هذه المدارس عاقلون. اب یہاں پہ ترکیب ہم نے کرنی ہے. دیکھیں طلاب, طلاب کیا ہو گیا, مضاف, مضاف, طلاب کیا ہو گیا, مضاف, اور هذه, هذه کیا ہے, هذه کیا, اسم اشارہ, هذه اسم اشارہ. آگے المدارسی, المدارسی مشار الیہ, مشار الیہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, تو اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مضاف الیہ کیا بن جائیں گی, مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, اور عاقلون, عاقلون خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا, جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ تو آپ کے سامنے ترکیب بیان کر دی, یہ آپ کے سامنے ترکیب بیان کر دی. اب اس کا ترجمہ جو ہے اس کے مطابق ہم کریں گے. ترجمہ جو ہے اصل مقصود ہمارا اجرا ہے نا. اب سب سے پہلے ہم نے کس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے, اس میں اشارہ, اس میں اشارہ ہی ہے. ان, یہ ہی کدھر گیا,
इसमें इशारा हाज़िही का तर्जुमा क्या करेंगे? इन या ये, ठीक है। अल मदारिस, फिर मुशारुन इलैह का तर्जुमा करेंगे इन मदारिस के, इन मदारिस के तुल्लाब, तलबा, इन मदारिस के तलबा आकिलूना, अक्लमंद है। इस तरीके से आपने तर्जुमा करना है। तो खुलासा ये हुआ कि मुज़ाफ इलैह कभी इसमें इशारा भी हो सकता है, इशारा मुशारुन इलैह भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसी सूरत पेश आ जाए तो उसकी तरकीब आपने कैसी करनी है, तर्जुमा कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। वो मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया, समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ आ चुकी होगी। भाई समझ आ गई इंशाल्लाह। आगे चलें जी। अब आगे मुसाफ मुजाफ इलैह मुरक्कब इजाफी की एक और सूरत हमारे सामने आ रही है। वो ये कि मुजाफ इसम होगा। मुजाफ क्या होगा? इसम होगा। और मुजाफ इलैह इसमें मौसूल होगा। मुजाफ इसम और मुजाफ इलैह इसमें मौसूल होगा। मुजाफ इसम और मुजाफ इलैह क्या होगा? इसमें मौसूल होगा। इसमें मौसूल ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मबनियात में। अल्लज़ी, अल्लती, ये इसमें मौसूल वगैरह वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकायदा इसको हमने आगे पढ़ना है, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे गुलामुल्लज़ी जाअनी आलिमुन, गुलामुल्लज़ी जाअनी आलिमुन, ये मिसाल है इसकी। इसकी क्या है मिसाल? गुलामुल्लज़ी जाअनी आलिमुन। अब यहाँ पे गुलाम क्या है? मुजाफ है। गुलाम आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, मुजाफ है। ये अल्लज़ी जो है इसमें मौसूल है। अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूल है। अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूल है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है। अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूल है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसमें इशारा के लिए जब रिश्ता ढूंढना हो तो मुशारुन इलैह का होना जरूरी है। इसी तरह इसमें मौसूल जब आएगा तो इसका भी रिश्ता सिला के साथ होता है, सिला। तो इसके लिए सिला ढूंढना होता है हमें, ठीक है। तो अल्लज़ी ये इसमें इशा मौसूल हो गया। अल्लज़ी क्या हो गया? इसमें मौसूल। ये इसमें मौसूल हम याद करेंगे, पांच छह वो है अल्फाज है वो याद करेंगे। इसमें इशारा भी हम याद करेंगे, ठीक है। अल्लज़ी ये क्या है? इसमें मौसूल। अब आगे जो ये जुमला है, आगे ये जुमला है, इसकी हमने तरकीब करनी है, ठीक है। जाअनी, जा फेल है, जा फेल है। इसमें जो नून है ये विकाया, इसको क्या बोलते हैं? नून विकाया। और हुआ जमीर जो है इसमें फाइल है। हुआ जमीर जा में फाइल है। और या जो है यहाँ पे या, इसको जमीर मुतकल्लिम कहते हैं। जाअनी का माना होता है वो जो मेरे पास आया था। जाअनी वो मेरे पास आया था। जा वो आया था, नी मेरे पास। तो जा फेल, नून विकाया, इसमें हुआ जमीर जो है जा में वो फाइल है। आने वाला कौन है? वो हुआ। किसके पास आया था? नी मेरे पास। तो या जमीर जो है मफऊल है। या जमीर मुतकल्लिम मफऊल बिही है। या जमीर मुतकल्लिम मफऊल बिही। तो फेल जो है, फेल अपने फाइल और मफऊल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला।
ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں ذرا اس کو توجہ سے. یہ جاءنی، یہ پورا یہ جو جملہ ہے جاءنی، یہ صلہ بنے گا. یہ جاءنی یہ کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا. جاء فیل، جاء کیا ہو گیا؟ فیل ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل ہے. ہوا ضمیر کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اور یہاں پہ نی میں جو نون ہے اس کو نون وقایہ کہتے ہیں. نون وقایہ. اور یا ضمیر یہاں پہ آخر میں جاءنی، نون کے بعد جو یا ہے، یہ یا ضمیر متکلم کی ضمیر ہے. یہ ضمیروں کی ہم کس میں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. الذی اس میں موصول تھا تو جاءنی اس کے لیے صلہ ہو گیا. اس میں موصول صلہ سے مل کر مضاف الیہ، غلام مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو اب اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ یہاں پہ میں نے لکھا ہے. سب سے پہلے اس میں موصول کا ترجمہ کریں گے. اس میں اشارہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے اس میں اشارہ کا ترجمہ کرتے تھے. تو یہاں پہ سب سے پہلے اس میں موصول کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس میں اشارہ میں تو ہم نے مشار الیہ کا ترجمہ کرنا تھا، یہاں پہ مضاف کا ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلے اس میں موصول کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کرنا ہے، پھر صلہ کا ترجمہ کرنا ہے. تو یہ مبتدا کا مکمل ترجمہ ہو جائے گا، اور پھر خبر کا ترجمہ کر کے آخر میں ہے جو ہے لگا دیں گے. اب یہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے. یہاں پہ اس میں موصول کیا ہے؟ الذی. الذی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس شخص، اس شخص. ٹھیک ہے، مضاف کیا ہے؟ غلام ہے. اس شخص کا غلام، اس شخص کا غلام. سب سے پہلے اس میں موصول کا ترجمہ کیا الذی کا، پھر اس کے بعد غلام و مضاف کا ترجمہ کیا، اور پھر صلہ کا ترجمہ کریں گے جاءنی. اس شخص کا غلام جو جاءنی میرے پاس آیا تھا. یہ کس کا ترجمہ ہو گیا؟ صلہ کا ہو گیا. اب مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو گیا. غلام الذی جاءنی، اس شخص کا غلام جو میرے پاس آیا تھا. عالم، وہ کیا ہے؟ عالم ہے. اس شخص کا غلام جو میرے پاس آیا تھا یا آیا ہے عالم ہے. یہ غلام الذی جاءنی عالم کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال تھی. یہ کیا ہے؟ ایک مثال. اب دوسری مثال جو ہے ہم اسی کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. یہ پہلی مثال سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوسری مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں. قلم الذی، قلم الذی كتب العربية جيد. قلم الذي كتب العربية جيد. جی، قلم الذي كتب العربية جيد. اب یہاں پہ قلم کیا ہے؟ مضاف ہے. قلم مضاف. الذي یہ کیا ہے؟ اسم موصول. الذي اسم موصول. اسم موصول کے لیے صلہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ کتبہ، کتبہ کیا ہے؟
فیل. کتب کیا ہے؟ فیل. اس میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل. کتب میں ہوا ضمیر فاعل. العربیت. العربیت مفعول به. ہوا ضمیر فاعل ہے، لکھنے والا ہے. العربیت یہ مفعول به ہے. اور یہ ہوا ضمیر جو ہے، ہوا ضمیر جو ہے یہ الذی کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ کتب فعل اپنے ضمیر ہوا فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. مبتدا کہاں پہ؟ صلہ. ابھی اس میں موصول ہم نے بنایا تھا تو اس کے لیے صلہ کی ضرورت ہے. تو اس میں موصول، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ قلم. مضاف کے لیے مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. اور جید خبر. جید کیا ہو گیا؟ خبر. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا کیسے کریں گے؟ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے کیا کس کا ترجمہ کریں گے؟ اس میں موصول کا. اس شخص، پھر مضاف کا، اس شخص کا قلم، پھر صلہ کا. کتب العربیہ اس شخص کا قلم جس نے عربی لکھی. اس شخص کا قلم جس نے عربی لکھی. جید عمدہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. بنت التی. بنت التی حفظت، حفظت القرآن ذکیۃ. ذکیۃ. اب یہاں پہ بن تو کیا ہے؟ جی یہاں پہ بن تو مضاف. بن تو کیا ہوگا؟ مضاف. التی جس طرح الذی اس میں موصول ہے، التی بھی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. اس میں موصول. حفظتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ حفظتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ حافظاتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر مؤنث حاضر ہے یا کیا ہے؟ بتائیں ذرا جلدی سے. حفظاتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث، بعض نے کہا متکلم ہے، بعض نے کہا واحد مؤنث حاضر ہے. جی یہ واحد مؤنث غائب ہے. ٹھیک ہے.
حفظتی اگر اس سے پہلے کون ہوتا تو وہ حاضر ہوتا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے حفظت، حفظت زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب ہے. حفظتی فعل، اس میں ہی ضمیر، اس میں ہی ضمیر فاعل، اور القرآن مفعول به، القرآن مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اسم موصول صلہ مل کر، اسم موصول صلہ مل کر بنت مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا خبر مل کر، یہ ذکیۃ خبر، ذکیۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بنت دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے. اسی طرح بنت مؤنث، خبر بھی مؤنث. اوپر کی مثالوں میں آپ نے دیکھا قلم جو ہے مذکر تو خبر بھی اس کی کیا ہے؟ مذکر ہے. اور اس سے اگلی مثال غلام جو ہے مذکر، اس کی خبر عالم، یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا ہم ترجمہ کیا کیسے کریں گے؟ ترجمے کی طرف آتے ہیں. ترجمے میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس میں موصول کا التی، جی اس میں موصول کیا ہے؟ التی. تو سب سے پہلے التی کا ترجمہ کریں گے وہ، اور پھر مضاف بنت کا ترجمہ کریں گے وہ لڑکی. پھر صلہ کا ترجمہ کریں گے حفظت القرآن، وہ لڑکی جس نے قرآن حفظ کیا ہے. ذکیۃن ذہین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ مضاف الیہ جو ہے اس کی آپ کے سامنے ایک اور صورت بھی آ گئی کہ مضاف الیہ کیا ہو؟ اس میں موصول ہو. مضاف کیا ہو؟ اس میں موصول ہو. سمجھ آ گئی؟ مضاف الیہ اس میں اشارہ ہو، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح مضاف الیہ اس میں موصول ہو، وہ بھی آپ کو بتا دیا. اب ایک اور صورت آپ کو بتانے لگے ہیں کہ مضاف اسم ہو اور مضاف الیہ جو ہے اپنی صفت کے ساتھ ہو، یعنی مضاف الیہ موصوف صفت ہو. مضاف الیہ کیا ہو؟ موصوف صفت ہو. جیسے آپ کے سامنے یہ مثال ہے، باب الصف الاول واسع، باب الصف الاول واسع. بابو مضاف ہے، بابو کیا ہے؟ مضاف. الصفی، الصفی کیا ہے؟ موصوف. صف کلاس کو بولتے ہیں. الاولی صفت، الاولی صفت. تو یہ دیکھیں موصوف صفت آگے، مضاف الیہ کی جگہ کیا آگے؟ موصوف صفت آگے. الصف موصوف، الاولی صفت. تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، واسع خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. دوبارہ دیکھیں، بابو مضاف، بابو مضاف، الصفی یہ ہونا تو مضاف الیہ چاہیے تھا
لیکن ابھی ہم مضاف الیہ نہیں بنائیں گے، بلکہ آگے اگلے اسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ صنف کی الصف کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یا صفی پہلی صف ہے، دوسری صف نہیں ہے، تیسری صف نہیں ہے۔ الصفی موصوف، الاولی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، واسع خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے مضاف الیہ کی صفت کا ترجمہ کریں گے، مضاف الیہ کی صفت کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ ہوگا، اس کی جو صفت ہوگی اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے موصوف کا کریں گے، پھر مضاف کا، تو یہ مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اب مضاف الیہ الصف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ الاول، اس کی صفت کیا ہے؟ الاول۔ تو اب یہ الاول، اول کسے کہتے ہیں؟ پہلی، پہلی، مضاف الیہ کی صفت کا ہم نے ترجمہ کر دیا الاول، پہلی، الصفی اب موصوف کا ترجمہ کر دیا پہلی کلاس، ٹھیک ہے؟ الصف الاول پہلی کلاس، اب مضاف کا ترجمہ کر دیا باب، پہلی کلاس کا دروازہ، پہلی کلاس کا دروازہ، یہ مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ واسع کشادہ ہے، وسیع ہے، کشادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مضاف الیہ کی صفت کا ترجمہ کر دیا، پھر موصوف کا ترجمہ کر دیا، پھر مضاف کا ترجمہ کر دیا، تو مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خبر کا ترجمہ کر دیا، اس کے بعد کیا کر دیا؟ خبر کا ترجمہ کر دیا۔ تو یہ ایک مثال تھی، ایک اور مثال بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ثوب 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 الابیض، ثوب الابیض، یہ مثال آپ لوگوں کے اوپر کافی فٹ بیٹھتی ہے۔ نہیں ایک منٹ، اس کو اللون کر دیں، ثوب اللون، لون الابیض ثمین، ثمین، ثون اللون الابیض ثمین، یہ میں ذرا عربک فونٹ میں کر لوں اس کو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، ثوب وہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ وہ آپ کو جو فارمولہ بتائیں مضاف مضاف الیہ پہچاننے کے کہ دو اسم ہو، ان میں سے پہلا اسم جو ہے الف لام کے بغیر اور دوسرا الف لام کے ساتھ ہو، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ ثوب، ثوب کیا ہے؟ مضاف ہے، ثوب مضاف، ٹھیک ہے؟ ثوب مضاف۔ اللونی، اللونی یہ مضاف الیہ ہے لیکن پہلے یہ موصوف بنے گا، رنگ کو بولتے ہیں موصوف۔ اور الابیض، الابیض یہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو موصوف صفت مل کر، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا، ثمین خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ثوب اللون الابیض، مضاف الیہ جو ہے یہ موصوف صفت بن رہا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ موصوف صفت بن رہا ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمے کا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مضاف الیہ کی جو صفت ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے۔ مضاف الیہ کی صفت کیا ہے؟ الابیض، تو ابیض کا معنی کیا ہے؟ سفید، الابیض سفید۔ پھر اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کریں گے اللون، اللون سفید رنگ، پھر اس کے بعد مضاف کا ثوب، سفید رنگ کا کپڑا، سفید رنگ کا کپڑا
समीनुन महंगा है, कीमती है। ठीक है, ये तर्जुमा करने का तरीका भी आपको आ गया कि किस तरीके से तर्जुमा करना है। समझ आ रही है? एक और मिसाल हल करके फिर बस कर लेते हैं। नाफिजा, नाफिजतु अल हुजरती, नाफिजतुल, नाफिजतुल हुजरती, नाफिजतुल हुजरती अल कदीमती, कदीमती, नाफिजतुल हुजरती अल कदीमती सगीरतुन। जी, अब ये आप मिसाल देखें, नाफिजतुल हुजरतिल कदीमती सगीरतुन। नाफिजा क्या हो गया? नाफिजा, नाफिजतु मुजाफ, अल हुजरती, अल हुजरती अल हुजरती मौसूफ, अल कदीमती, अल कदीमती सिफत, अल कदीमती सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुजाफ इलै, मुजाफ मुजाफ इलै मिलकर ये क्या बन जाएंगे? मुब्तदा। और सगीरतुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अब ये तर्जुमा हम इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले मुजाफ इलै की सिफत का तर्जुमा करेंगे। अल कदीमा, कदीम किसे कहते हैं? कदीम बोलें किसे कहते हैं? पुराने को बोलते हैं। हुजरा किसे कहते हैं? पुराने कमरे, पुराने कमरे। ठीक है, हुजरा कमरे को कहेंगे। ठीक है, ये मौसूफ का तर्जुमा कर दिया। फिर मुजाफ का तर्जुमा करेंगे। नाफिजा किसे कहते हैं? खिड़की को। पुराने कमरे की खिड़की सगीरतुन छोटी है। पुराने कमरे की खिड़की जो है वो छोटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मुरक्कब इजाफी की मुख्तलिफ सूरतों को बयान कर दिया। तकरीबन 5 मुख्तलिफ सूरतें बयान की। पहली सूरत ये थी, पहली शक्ल के मुजाफ मुजाफ इलैह एक एक होते हैं। दूसरी शक्ल ये थी कि मुजाफ एक होगा और मुजाफ इलैह ज्यादा होंगे। ठीक है। तीसरी सूरत हमने पढ़ ली कि मुजाफ इसम होगा और मुजाफ इलैह जो है वो इसमें इशारा होगा। चौथी सूरत हमने ये पढ़ी कि मुजाफ जो है वो इसम होगा और मुजाफ इलैह जो है इसमें मौसूल होगा। और पांचवी सूरत अभी हमने ये पढ़ी कि मुजाफ जो है वो तो होगा लेकिन मुजाफ इलैह मौसूफ सिफत होगा, यानी मुजाफ इलैह की सिफत बयान की जा रही होगी। आगे फिर छठी जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। कल से मुराद पीर वाले दिन वो मौसूफ सिफत बनेगा। मुजाफ जो है वो मौसूफ सिफत बनेगा, मुजाफ इलैह जो है वो मौसूफ सिफत नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुजाफ जो है वो मौसूफ होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे मुजाफ मुजाफ इलैह जो है वो मुजाफ इलैह जो है वो खबर बनेगा। ठीक है। इसी तरह फिर मुजाफ जो है वो मुब्तदा, जिस तरह यहाँ पे मुजाफ मुब्तदा बनता है इसी तरह खबर की सूरत भी होगी। वो इंशाल्लाह फिर कल पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे क़ुव्वत हाफिज़ा में और क़ुव्वत फ़हम में बरकत नसीब फरमाए। सर्फ नहव को सीखने और इसको कुरान मजीद हदीस और फ़िक़्ह के समझने समझाने का ज़रिया बना दे।
اور پھر ان تمام علوم کو مرتے دم تک ہمیں سیکھنے والا بنا دے، سکھانے والا بنا دے، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور علم دین کے سیکھنے سکھانے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔